کو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ۔ میں نے کہا ہے اقلیت تو تم پوری دنیا میں بن کے ہوئے ہو، پوری دنیا میں کوئی اقلیت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی اقلیت صرف فلسطینیوں کی ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ پوچھتے تھے اور جناب کیسے ممکن ہے کہ حضور کے نواسے ہوں اور کربلا میں کٹ رہے ہوں اور جناب کوفی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں؟ میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے آج فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور تم کوفیوں کا، ہم کوفیوں کا کردار ادا کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی کوفی بھی بیٹھے ہوئے تھے چپ کر کے، ایسے کوفی بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم سب نے مر جانا ہے، اگر عزت سے مرنا ہے تو آج اٹھو۔ اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا، میں نے کہا ملعون، غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ رہا ہے۔ اگر غوری کا صرف منہ بھی سیدھا کرے تو آج فلسطین کے اندر بمباری بات ہو سکتی ہے، آج شاہین کا منہ سیدھا کرے تو فلسطین کے اندر ظلم رک سکتا ہے۔ اور آج لیکن بابا جی کہا کرتے تھے غوری چلانے کے لیے بھی غیرت شہاب الدین غوری والے چاہیے، خالد ٹینک چلانے کے لیے بھی غیرت اور حمیت خالد بن ولید والی چاہیے۔ ہم کن سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی قوم کی بیٹیاں خود بیچ رہے ہیں، ہم ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں۔ قاتلہ فریاد سے دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز۔ بات کرنا دل میں نہ کوئی کفن چوروں پر امیدیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے۔ جس نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا وہ فلسطین کا پرچم مینار پاکستان میں لہرا رہا ہو اور قوم کو غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ فلسطین کی بات کرے گا۔ میں نے کہا ہے بے وقوف، ان تفکروں سے امید نہ کر کھڑا ہو، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو، محمد عربی کے دین کو تخت پر لائے اور قوت میں لائے اور دیکھ پھر رات تک فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر کشمیر کے اندر پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر تو بتا بیت المقدس کے چھت پر حضور کے دین کا پرچم لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو کس غلط فہمی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کس سے امید ہے؟ ان کفن چوروں سے، ان سے امید ہے جو پارٹیاں لگا رہے ہیں اور قوم کا بھی حال کوئی نہیں۔ اور کیا جناب ہمارا فلاں آ رہا ہے اور جناب مینار پاکستان کے جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے، جیل سے آ رہا ہے، قوم کی خدمت کر کے آ رہا ہے، وہ تو وہاں KFC برگر اور جناب میکڈونلڈز اٹھا کے آ رہا ہے۔ یہ قوم کا معمار ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا، بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے تو وہ شکار کرتا ہے، اندر شکار چھوڑ دیتا ہے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے غاروں میں بیٹھ کر۔ یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس کے دانت گر چکے ہیں، لیکن قوم کا خون پیسنے کے لیے نواز شریف کو پھر لے کر آئے ہیں۔ اور قوم بھی بڑی سادہ ہے، قاضی نواز شریف کو کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نواز شریف کو کیوں لائے ہیں، کیونکہ پاکستان کی گلی کوچوں میں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، کشمیر کی گلی کوچوں میں ایک نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا۔ اس لیے لائے ہیں کہ ان کے باپ انگریز نے کہا ہے یہ کدھر لے کے جا رہا ہوں ملک کو، ایک تو ویسے برباد ہو گیا، دوسرا ذریعے اس کو لا کر آباد کرو، ورنہ بیک والے پاکستان کے اندر حضور کے دین کو تخت پر لے آئیں گے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو لانے سے لبیک والوں کا رستہ رک جائے گا تو میں نے کہا تیرے جیسے گمراہ بڑے آئے، تیرے جیسے عتبہ اور شیبہ کی نسل میں بڑے آئے، تیرے جیسے یزید بڑے دیکھے، دین آ کر رہے گا اور محمد عربی کا دین آ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم پاکستان کی ہر گلی کوچے کا، ہر شہر اور قریہ کا یہ